بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، فرماتے ہیں دوپہر کے وقت حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حجرت دوپہر کے وقت کو حاجر دوپہر کے وقت کو کہتے ہیں۔ جی آگے بات سمجھ۔ جی قال، آپ فرماتے ہیں کہ فسامع اصوات رجلین اختلفا فی آیت، دو بندوں کی آواز کو سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصوں کی آواز کو سنا۔ اختلافا فی آیت، جو ایک آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، کسی بھی آیت کے بارے میں، وہ کسی آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، یعنی موقع پر حضور موجود نہیں تھے، حضور گھر تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ جیسے میں پہنچا ہوں تو میں نے دو شخصوں کو دیکھا جو ایک آیت کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ یعرف فی وجہہ غضب، حضور کے چہرہ انور پر غصہ پہچانا گیا۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ غصہ پہچانا گیا، معلوم ہوا کہ واقعی اب غصے میں ہے۔ فقال انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، رواہ مسلم۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ باختلافہم، ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے، فی الکتاب، اللہ کی کتاب میں، ٹھیک ہے؟ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امتیں تھی، ان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا۔ اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے میرے بھائی؟ وہ ہلاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ کتاب میں اختلاف کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یعنی آیات مقدسہ میں، اللہ کی پاک کتاب میں جو اختلاف کیا جاتا ہے اس کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ نمبر ایک، قرآن کو اپنی رائے کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق اپنی رائے دینا، میری رائے یہ ہے، جیسے آج کل اس زمانے میں پایا جاتا ہے، جس کو دیکھو وہی اپنی رائے بیان کر رہا ہے۔ کوئی آہستہ آواز میں سنو۔ خود قرآن کی آیت میں، دوسرا خود قرآن کی آیت میں اختلاف ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قرآن کو جمع کیا گیا تھا تو اس میں کچھ قانون و اصول مقرر کر کے دیے تھے، حالانکہ بعضوں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، جب اصول و ضوابط کے مطابق نہ ہوئی تو پھر اسے جمع نہیں کیا گیا میرے۔ تو خود قرآن کی آیات مقدسہ میں اختلاف ہوا کہ آیا کہ یہ آیت قرآن کی ہے یا نہیں، یا یوں سمجھیں نا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا کہ یہ بسم اللہ قرآن کی جز ہے یا نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ دو اختلاف ہو گئے۔ تیسرا،
قرآن کریم سے جن مسائل کا استنباط کیا ہے، جن مسائل کو اخذ کیا ہے، جن مسائل کو نکالا ہے، ان مسائل میں اختلاف، ان مسائل میں اختلاف۔ اب یہ جو پہلا اختلاف ہے جس کو اختلاف بالرائے، رائے سے، اپنی رائے سے اختلاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ آج کل وہ اٹھا ہوا ہے ایک شیعہ، اللہ یاری، بہت حرامی ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اور کٹر ناسبی ہے، پوری دنیا کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ کوئی ہے جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو قرآن سے ثابت کر دے۔ اب اس کے سامنے کوئی بھی آیت رکھو تو وہ اپنی رائے بیان کرتا ہے۔ تو ایک وہ رائے ہوتی ہے جو اپنی طرف سے بیان کی جاتی ہے، تو اس طرح کی رائے جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، بیان کرنا حرام ہے اور کفر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا یہ اختلاف کرنا کہ یہ آیت 6666 آیات مقدسہ ہیں قرآن کی، ان کے بارے میں جن میں اتفاق ہو چکا ہے، اسے کتابی شکل مل چکی ہے، اس کا جمع ہونا حتمی ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کہو یا میں کہوں کہ آیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح ملا اللہ یاری کہتا ہے کہ موجودہ قرآن کامل قرآن نہیں ہے، جی بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کہنا بھی کفر ہے اور اس کا بیان کرنا بھی کفر ہے۔ اس طرح کا اختلاف کفر ہے۔ اور تیسرا اختلاف جو قرآن پاک کی مقدس آیت سے آپ نے ایک مسئلہ نکالا، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہوا۔ مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب ہم نے مسح رأس کو قرآن سے ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ تو ہم نے نکال لیا، اس پر متفق ہو کہ امام شافعی بھی علیہ الرحمہ مسح رأس قرآن سے ثابت ہے۔ اس مسئلے کو انہوں نے کہاں سے نکالا؟ احناف نے کہا مسح رأس کہاں سے ثابت ہے، حنابلہ نے کہا مسح رأس کہاں سے ثابت ہے، امام مالک نے کہا مسح رأس کہاں سے ثابت ہے۔ مسئلہ رأس نکالا تو قرآن سے، اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، کسی نے کہا مکمل سر کا مسح کرنا فرض ہے، کسی نے کہا اگر 3 بالوں پر بھی مسح کر لیا جس طرح شافعیوں کا مسلک ہے فرض ہے، کسی نے کہا مکمل سر کا مسح کرنا فرض ہے جس طرح امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا، کسی نے کہا چوتھائی حصہ مسح کرنا فرض ہے جس طرح احناف نے کہا۔ اب یہ اختلاف جائز بھی ہے اور یہ صدیوں سے چلا بھی آ رہا ہے۔ اس طرح کا اختلاف صحابہ و تابعین اور تا قیامت ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق جتنا خدا نے اسے دیا ہے وہ اختلاف کرتا رہے گا۔ کچھ بات سمجھ آ گئی ہے نہیں میرے بھائی؟ تو پہلی قسم کے جو 2 اختلاف ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، ان کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتے، اختلاف نہیں کر سکتے کتب سماویہ میں، اور اپنی طرف سے کوئی رائے بھی نہیں دے سکتے۔ یہ دونوں حرام اور کفر ہیں۔ اور تیسرا اختلاف جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ اب بات سمجھ آ گئی میرے بھائی؟
آگے چلیں پڑھو